اسلام کے علماء و فقہا و شیوخ و زعماء اپنے بیانوں، اپنے خطبوں، اپنی کتابوں اور اپنی تقریروں میں یہ بلند بانگ دعویٰ صدیوں سے کرتے آئے ہیں کہ ان کا قرآن قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ کی اساس پر ان کے اللہ کا کلام ہے۔ وہ ایسا جتاتے رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ گویا اللہ کے سچ مچ کلمات ہیں اور قرآن کی آیتیں اس اللہ کے احکام و فرامین ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک و پالنہار ہے۔ بھئی یہ تو ہوا ان کا دعویٰ۔ بڑی مزے کی بات کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ تو ہمالیہ پربت سے بھی کہیں زیادہ بھاری بھرکم ہے، مگر اس دعوے کی دلیل ان کے ہاں چوہے جتنی بھی نہیں پائی جاتی۔ دیکھیں سچ والا who actually wrote the Quran، اس میں یہ پروف مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہوئے ہیں نا قرآن میں دعویٰ کیا ہے کہ وہی رب ہے، وہی پالنہار ہے، وہی خالق ہے، تو اس کا پروف مانگتے ہیں۔ پروف کے لیے بھی بہت سے آیتیں دی ہوئی ہیں دلیل کے طور پر۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خدا ہونے سے یہ کائنات رہے گی نا صحیح سلامت، ورنہ دو خدا ہونے سے کیا ہوگا؟ کائنات دھوست ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ دیکھیے کائنات میں 96% ڈارک ہے، اندھیرا ہے، 96% کائنات اندھیری ہے، اس میں صرف 4% ویزیبل ہے، 4% ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ 4% ٹیلیسکوپ، ریڈیو ٹیلیسکوپ سے، آپٹیکل ٹیلیسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر وہ 4% میں 96% ڈارک ہے، 4% ویزیبل ہے، تو صرف 0.04% ہی دیکھا جا سکتا ہے، 0.04% ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں وہ ریڈیو ٹیلیسکوپ سے اور آپٹیکل ٹیلیسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنی کائنات اندھیری ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا کوئی وشے بھی نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا کہتا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ 700 آیتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی پہچاننے کو کہا گیا ہے، اس کے بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو ہم کو آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے نا۔ سورہ بلد میں بھی اس کی آیت آئی ہوئی ہے اس کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے نا، عقل کے ذریعے سے پہچاننے کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جس کو عقل نہیں ہے وہ خدا کو نہیں پہچانتا، جو عقل رکھتے ہیں وہی پہچانتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اولو الالباب۔ تو اتنی بڑی آیت سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ یہ کس قسم کے دلائل مانگتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں کہتے ہیں یا قرآن میں پروف تو دیا ہوا ہے نا، دو خدا ہونے سے کیا ہوگا؟ یہ خدا ہونے سے کائنات رہے گی، ورنہ سلامت رہے گی، ورنہ برباد ہو جائے گی۔ سائنسدان بھی یہی مانتے ہیں۔ دیکھیے سائنس کو پوری کائنات میں 4 فورسز ہیں، تو آپ کو معلوم ہے نا 4 فورسز۔ تو ڈاکٹر عبدالسلام پاکستانی سائنسدان تھے نا، وہ 4 کو 3 کر کے بتایا، ابھی 3 فورس ہیں۔ اور جی یو ٹی تھیوری کہتی ہے کہ کائنات میں ایک ہی فورس ہونا چاہیے، اور اسٹیفن ہاکنگز وہ بھی کہتے تھے کہ کائنات میں ایک ہی فورس ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہوا کہ پوری کائنات میں ایک ہی کنٹرول ہونا چاہیے۔ ابھی سائنس کہتی ہے ابھی 3 فورسز ہیں نا، ایک ہی فورس کرنے میں جٹی ہوئی ہے سائنسدان، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی۔ تو پوری کائنات میں ایک ہی کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ کہتا ہے کہ اس کے آیتوں پر، اس کی کائنات پر غور کرنے کو کہتا ہے۔ 700 سے زیادہ آیتوں پر اللہ تعالیٰ اس کی بنائی ہوئی کائنات پر غور کرنے کو کہتا ہے۔ تو اس کی دلیل سب جگہ موجود ہے۔ قرآن ایک تھیوری بک ہے، اس کا پریکٹیکل پوری کائنات ہے نا، یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ ہر آیتوں میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، اس طرح سے کہتا ہے۔ تو میری ویڈیو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور گمراہی سچ والا جو گمراہی پھیلاتے ہیں نا اس سے بچ جائیے۔ نیکسٹ پارٹ 2 بھی دیکھیے۔ تھینک یو۔ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار